ابو جو ہیں آ چکے ہیں، اور کافی دن ابو نہیں تھے اور زید نے بہت مس کیا ابو کو، اپنے ولاگ میں بھی بتایا تھا۔ مجھے دکھاؤ آشیان۔ اور ابو جی ٹھیک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خوش لگ رہے جی بالکل۔ میں خود بھی اتنا میں نے ابو کو یاد کیا ہے، ابو کی بہت کمی محسوس ہوتی تھی، کمرہ میں خالی خالی لگتا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے بہن بھائی؟ اور اللہ سے امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اور آج ہم نے سٹارٹ کی ہے واک صبح صبح، تو انشاءاللہ میں اپنا ویٹ کم کروں گی اور ہسبینڈ بھی۔ ایک تو صحت کے لیے اتنا وزن صحیح نہیں ہے، دوسرا سسٹر کی شادی ہے نا، اس وجہ سے بھی ابھی میں نے کہا جتنا ہو سکے گا کریں گے۔ اب سامنے یہ ڈکس بیٹھی ہیں، وہ دیکھیں، اور سب اپنے کاموں میں مشغول۔ صبح کا ٹائم بہت خوبصورتی ہوتی ہے، ہریالی، خاموشی، سکون۔ کافی تھک گئی ہوں، بس اب کوشش ہے میری، میں نے ویٹ کم کرنا ہے اپنا۔ جی سردیاں، جیسے کہ سردیوں کی انٹری ہو رہی ہے، اور آج سارے کپڑے ہم نے علیحدہ علیحدہ کیے ہیں۔ یہ دیکھیں کارٹن بنائے ہیں، اس لیے کہ ہر جگہ آپ کو کپڑے ہی کپڑے نظر آئیں گے، اور آگے آئے گی مشال نظر، ایسے مشال ہاں یہ ناراض ہے مجھ سے، کہتی ہے میرے کپڑے ختم ہو گئے ہیں، میرے لہنگے لے آؤ۔ اس کو نا فیری فراک لہنگا بولتی ہے۔ تو یہ کارٹن جو ہیں جس طرح کے یہ ہیں، ہم سارے ان کو الگ الگ سے کر رہے ہیں نا، رکھ رہے ہیں۔ چلو یہ بیگ آپ پہلے وہ رکھ دیجئے زہد۔ دیکھیں وہ میرے ہسبینڈ گنگنا رہے ہیں، ذرا اونچا گنگنائیں تاکہ اوپر پنکھا ہے، خیال کرنا۔ یہ بیگ رکھ کے نا پھر یہ رکھنا، خیال سے خیال سے۔ پر میں بہت بڑا فیصلہ کرنے والی ہوں، اور سب سے پوچھوں گی کہ مجھے آپ بتائیں کہ میں اگر یا اس بات پر صحیح ہوں یا غلط۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی، میرے ہسبینڈ اگر باہر چلے جائیں، ان کو باہر کی کوئی جاب کی آفر آئے، تو مطلب کہ جیسے پہلے بھی وہ کام کرتے تھے، ایک بار پہلے بھی وہ سعودیہ میں گئے تھے، 1 سال لگا کے آئے تھے۔ خیر اس ٹائم تو میں ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بیمار ہو گئے تھے، اور پیچھے سے میرا بھی اکیلے رہنے کا پرابلم ہوتا تھا جب ہم بستی رہتے تھے۔ اب تو الحمدللہ مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میرے چھوٹے بھائی عمران بھائی، میری بھابھی، ابو بھی ہیں، ابو بھی اکثر ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ تو میں یہ بول رہی تھی کہ اگر آپ سب کہیں تو یہ مطلب کہ ہم یہ فیصلہ لے لیں۔ میرے ہسبینڈ مجھ سے پوچھ رہے تھے میں نے کہا چلو، مطلب ہم اپنے وائی ٹی والوں کو اپنا ہی سمجھتے ہیں، تو ان سے یہ بات بھی شیئر کرنی چاہیے کہ میرے ہسبینڈ جائیں یا نہ جائیں، کیونکہ یہ جہاں کام کرتے تھے نا، ان کے جو باس ہیں انہوں نے ان کو بولا ہے کہ ہمیں پہلے بھی انہوں نے ایک لڑکے کو احمد پور سے بھیجا تھا، وہ مطلب کہ جاننے والا تھا، ان کا دوست تھا، ماشاءاللہ اسے ہو گئے ہیں تقریباً 7 سال ہو رہے ہیں، 7-8 سال، اس کی اچھی سیٹنگ چل رہی ہے۔ پھر یہ کرونا میں یہ واپس آ گئے تھے سب، وہاں سے جاب ان کی ختم ہو گئی تھی، تو انہوں نے ان کو دوبارہ بلایا تھا، مطلب پشاور والی سائڈ، جو کہ میں نے انہیں نہیں جانے دیا۔ اس ٹائم میں بہت پریشان تھی، اور مشال میری مطلب کہ پیٹ میں تھی، کافی میں بیمار تھی، تو میں نے ان کو نہیں جانے دیا۔ اب وہی ان کے جو باس ہیں نا، تو وہ ان کو بول رہے ہیں کہ زید بھائی اگر آپ نے آنا ہے تو آ جائیں، وہ وہیں ہیں، دیکھیں پھر ہم کیا پروگرام بنتا ہے۔ لیکن یہ جو سلسلہ ہے ہیلپ کا، ہم لوگوں کی جیسے کرتے ہیں، میں نے انشاءاللہ جاری رکھنا ہے، کیونکہ لوگوں کی امیدیں ہم سے جڑی ہوئی ہیں، اور وہ انشاءاللہ ہم کام کرتے رہیں گے اللہ کی راہ میں، جتنا بھی ہو سکے گا۔ شہزاد بھائی میرے ساتھ جائیں گے، کبھی عمران بھائی جائیں گے میرے ساتھ، دیکھیں پھر ہم کیا فیصلہ لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ لوگوں کی ہمیں سپورٹ چاہیے، آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کرنا ہے، مجھے اکیلا نہیں ہونے دینا، کیونکہ میں اس ٹائم بہت پریشان ہوں۔ میں یہی کہتی ہوں کہ مطلب کہ ہسبینڈ چلے جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان کو اچھی اور اعلیٰ تعلیم بھی دلوانی ہے، اور ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کے والد آج کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں، تو میں آپ لوگ میری ہمت ہو۔ دوسرا میرے ہسبینڈ کہتے ہیں کہ رابعہ اگر آپ حجاب میں اپنا فیس دکھانا چاہتی ہو تو بلاگ میں آپ دکھاؤ، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے،
اور اس کا بھی میں نے پوچھنا ہے کہ میرے بلاگ آپ لوگوں کو ایسے پسند ہیں یا کہ میں اقرا کی شادی پر سامنے آ جاؤں، اور یہ مشورہ بھی مجھے ضرور دیجیے گا۔ اچھا لگتا ہے، ہم مطلب ایک آدمی ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ اپنے فیصلے اکیلا غلط لیتا ہے، مطلب اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، تو وہ ہم آپ کے ساتھ ہی شیئر کرتے ہیں، تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا اس بارے میں۔ تو ٹھیک ہے، مجھے لازمی کامنٹ میں بتائیے گا۔ آج کافی تھک گئی تھی، واک کا فرسٹ ڈے تھا میرا، پہلا دن، تو جس کی وجہ سے بس کہیں نہیں گئے، اور ایک وجہ یہ بھی تھی، اور سارے کپڑے جو ہیں ہم نے گرمیوں کے جو ہیں وہ علیحدہ سے کیے ہیں، سردیوں کے کچھ نکال لیے ہیں، کیونکہ اب ٹھنڈ پڑ رہی ہے تو بچوں کا کافی مسئلہ ہوتا ہے اس وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پھر ابو آ گئے تھے دوپہر کو، اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا، ابو کافی تھکے ہوئے تھے، جب بھی وہ کہیں سے آئیں تو صاف ظاہر ایج کی وجہ سے اب انہیں بڑھاپا ہے تو وہ تھک جاتے ہیں۔ ان کو شاید بھائی چھوڑنے آئے تھے بائک پہ ہماری شاپ پر نا، شہزاد بھائی کے پاس، تو ابو جیسے ہی آئے میں نے پوچھا ابو جی کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ تو ابو نے یہی کہا کہ آپ لوگ شادی پہ کیوں نہیں آئے، آپ لوگوں کو آنا چاہیے تھا، میں نے بلایا ہے۔ تو میں نے یہی بولا کہ ابو جی ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا ہے، لیکن یوں اچھا نہیں لگتا، ایک بھائی بیٹھا رہے، 3 بھائی اکٹھے شادی کھائیں، یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ میرے ہسبینڈ نے تو اس بارے میں کوئی بات بھی نہیں کی ابو سے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بس بڑے ہیں ابو، اگر کوئی بات کریں گے بھی صحیح تو میں نے کوئی جواب نہیں دینا۔ تو میں نے بھی یہی بولا، میں نے کہا ابو جی آپ کا کہنا سر آنکھوں پر، لیکن کیسے آتے؟ پھر ابو نے کہا اچھا ان کو نہیں بلایا تھا انہوں نے، کسی نے نہیں کہا؟ میں نے کہا نہیں ابو جی ان کو بھی کسی نے نہیں کہا تھا، اور آپ نے بولا تو اس وجہ سے مطلب کہ جو بڑے بھائی تھے ان کو کہنا چاہیے تھا۔ تو کہتے ہیں اچھا یہ بات ہے، ان کو پتہ نہیں تھا۔ بہرحال جو ہوا سو ہوا، بہت مطلب کہ ان چیزوں میں دکھ ہوتا ہے جب ہمارے رشتے بڑھ جاتے ہیں ایک ہی ماں سے، جب بچے مطلب ایک ماں بچوں کو اپنی جگہ کچن میں بٹھاتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، ان کی دیکھ بھال کرتی ہے، ان کی پرورش کرتی ہے، ان کو تعلیم یافتہ، جب ان کی شادی ہو جائے، جب بچے پیدا ہو جائیں تو وہ بکھر جاتے ہیں، وہ الگ الگ ہو جاتے ہیں، پھر ان کا بس کیا کہہ سکتے ہیں۔ تو ابو تھوڑا اداس تھے، کہتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو مس کیا، ساجد کو مس کیا، میں نے اپنے بیٹے زہد کو مس کیا، بچوں کو مس کیا، میرے بچے آج بہت خوش ہیں کہ ابو آ گئے ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے اتنا عرصہ ابو مطلب ہم سے دور نہیں ہوئے، زیادہ تر وہ ہمارے ساتھ ہی رہتے ہیں، تو کچھ اس وجہ سے بھی ہم مطلب کہ وہ تھے۔ ابو جو ہیں آج کہہ رہے تھے کہ میں نے جانا ہے ساجد بھائی کے گھر، تو میں نے کہا ابو جی ابھی ان کے گھر کی سیٹنگ بھی ہو رہی ہے، سیٹنگ نہیں ہوئی تو انشاءاللہ چلیں گے، ابھی رک جائیں۔ تو یہ مطلب کہ آپ لوگوں سے میں نے کہا شیئر کروں، اور یہاں پر یہ بات کروں گی کہ اگر ہم رشتوں کو بچانا چاہیں نا، بچا سکتے ہیں، ہم ان کا پاس رکھ سکتے ہیں، ہم کچھ باتوں کو اگنور کر سکتے ہیں، ہم مطلب کہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ چھوٹوں کو سمجھاتے ہیں کہ یہ آپ کی غلطیاں ہیں یا جو بھی ہے، مطلب کہ ایک سوچنا چاہیے اس بارے میں کہ جب کہ ہم ہر فنکشن پہ اکٹھے ہوتے تھے تو یہ دوریاں کیوں بڑھی ہیں، کس وجہ سے، اور وہ پوری وائی ٹی والوں کو پتہ ہے کہ کس وجہ سے دوریاں ہماری بڑھی ہیں۔ آج تک ہم بیویوں نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی اپنے ہسبینڈ سے، شوہر سے، کہ آپ لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاؤ، میں اس چیز کو بالکل نہیں اچھا سمجھتی۔ اور اس کے علاوہ ہم نے جانا تھا، ایک اماں ہے بیوہ، اس کی بیٹی کی سلائی مشین کی ہیلپ آئی تھی، اور ان کو سلائی مشین دلوانی تھی، جو کہ مطلب اماں جی جو ہیں وہ گئی ہوئی تھی اپنے بیٹے کے گھر، تو جیسے واپس آئیں گی ہم اس سائڈ جائیں گے۔ اور مسجد کا بھی ماشاءاللہ الحمدللہ صحن کا جو فرش ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اس کی بھی ویڈیو بنانی ہے، اور جو وضو خانے ہیں ان کی چھت کی بھی انشاءاللہ ہیلپ ہو جائے گی، وہ بھی ہم مکمل کروائیں گے ساتھ ساتھ۔ اور اسی مسجد کے لیے ہمیں قرآن پاک کی ضرورت ہے۔ آج قاری صاحب نے فون کیا ہے میرے ہسبینڈ سے، کیونکہ پہلے ہم نے ان کو 8 میرے خیال میں 8 قرآن پاک دلوا کر دیے تھے، وہ بھی کسی نے مطلب کہ ہیلپ کی تھی، باہر سے بھیجے تھے کہ ہماری طرف سے دے دیں، یہ جتنا بھی بچے ہیں ان کو۔
تو اب وہ بول رہے ہیں ہمیں 10 قرآن پاک چاہیے، تو یہ بھی ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ جلد از جلد ان کو کر دیں۔ اور مجھے اکثر بولتے بھی ہیں کہ رابعہ ایسی چیزیں پلیز آپ ولاگ میں بتایا کریں تاکہ ہم اس چیز میں حصہ ملا سکیں۔ تو پھر میں یہی کہہ رہی ہوں کہ ہمیں 10 قرآن پاک کی ضرورت ہے، اور دوسرا اس کے ساتھ مسجد کے لیے بھی جتنا بھی مطلب کر سکیں گے ہیلپ، تو میں نے نا یہ مینشن کرنا تھا۔ اور انشاءاللہ مطلب کہ جو ہمیں بولتے ہیں، اور اگر کوئی رابطہ کرتا ہے تو وہ کامنٹ میں ہمیں مطلب کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ سے کیسے رابطہ کریں گے، وہ میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گی انشاءاللہ۔ تو ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔